اطلاعات یہ ہے کہ آئینی ترمیم شاید رواں ہفتے پیش کر دی جائے گی اور منظوری بھی ہو جائے گی، اور حکومت کو جو امید ہے وہ آرٹیکل 63A کے لگنے والے کیس سے ہے، اور اگر مولانا نے بھی حکومتی پلڑے میں وزن ڈال لیا تو پھر سوال یہ کہ مولانا آپ لوگوں کا ساتھ نبھائیں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ناکام و نامراد ہوئے تھے اور ابھی بھی ناکام و نامراد رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ یہ اللیجٹیمیٹ اسمبلی ہے، ان سے کسی قسم کی آئینی ترمیم ان کو نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسمبلی، نیشنل اسمبلی ابھی انکمپلیٹ ہے، وہاں ابھی فیصلہ نہیں آیا مخصوص نشستوں کا، اور اسی طرح سینٹ کا الیکشن کے پی کا نہیں ہوا. اب اس کے بغیر نہ نیشنل اسمبلی مکمل ہے نہ سینٹ مکمل ہے، تو ان کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کر سکے. لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب جو خود کہہ چکے ہیں کہ ان ماشاء اللہ کی طرح، ماشاء اللہ سے بدتر قسم کی آئینی یہ سو کارڈ ترمیم تھی جو مسودہ پیش کیا گیا ہے، ان کا فیصلہ کرنا یا ان کے حق میں ووٹ دینے کا مطلب سیاسی خودکشی ہوگی. میں نہیں سمجھتا مولانا جیسے زیرک سیاستدان اس طرح سیاسی خودکشی کریں گے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، میرے جو ناظرین ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب کی بیسک جو پولیٹیکل سپیس ہے ان کی یا بلوچستان میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، اور اس طرح کی قانون سازی کر کے آئینی سو کارڈ ترامیم کرا کے وہ بلوچستان اور کے پی کی سیاست کم سے کم وہ نہیں کر پائیں گے. اور یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ پبلک ایٹ لارج کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور ان کٹ پتلیوں کو یہ خود سمجھنا چاہیے کہ جس طرح یہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بوٹ پالش میں ہمارا نمبر آگے چلا جائے اور ہم پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہو جائیں، اب وہ بلاول بھٹو ہو یا شہباز شریف ہو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی اس دوڑ کو ختم کریں، عوام کا خیال رکھیں. اس وقت معاشی بحران سر چڑھ کے ناچ رہا ہے. اس وقت چند لوگ اپنے صرف مفادات کے تحفظ کے لیے اور اپنی ایکسٹینشنز کے بالکل لیے صحیح. پوری ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کو مس یوز کر رہے ہیں اور اس انداز سے ایک آئینی بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں اور نظام انصاف پہ حملہ آور ہیں. اس کا نقصان ہوگا کہ آئینی بحران بھی ہوگا، سیاسی بحران آلریڈی ہے، معاشی بحران آپ کے ہاں آلریڈی ہے، اور سوشل بحران تو آلریڈی ہے ہی ہے آپ کے ملک میں. بالکل صحیح. آرٹیکل 63A کا کیس لگ چکا اور جسٹس منیب کہتے ہیں کہ وہ شاید بینچ کا حصہ نہیں بنے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عدلیہ میں تقسیم کا پہلو سامنے آ رہا ہے یہ عوام میں بھی ایک بے چینی اور انصاف کے اندر بھی ایک ڈویژن پیدا کرے گا؟ دیکھیں بالکل درست بات ہے آپ کی. قاضی فائزہ صاحب جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں. اب جاتے جاتے وہ اپنی ایکسٹینشن کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوٹاکریسی کے ذریعے ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جائے، تشدد کیا جائے، یا ان کو لالچ دے کے کسی طریقے سے آئینی سو کارڈ آئینی ترامیم کی جائے تاکہ ان کی ایکسٹینشن ہو کے ان کو چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان کیا جائے. یہ اس کے لیے ہر حال میں اپنے جانے سے پہلے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اور جس انداز سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر تھرو آرڈیننس امینڈمنٹ کی ہے وہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، اور جس انداز سے انہوں نے آج سے تاریخ کل پہ رکھ دی ہے یہ بالکل غلط بات ہے. ان کو چاہیے تھا کہ دیکھیں کوئی بھی جو آتھر جج ہے اس کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ، وہ جو خط ہے، وہ جو نوٹ ہے، اس کے پیچھے جو کانسٹیٹیوشنل کوسچنز انہوں نے ریز کیے ہیں یا تو فل کورٹ میٹنگ بنا لیں یا فل کورٹ میں اس کو رکھیں تاکہ اس کا پراپرلی ایڈجوڈیکیشن ہو سکے اور اس کے بعد ان کیسز کو فکس کیا جائے. پھر انہوں نے اس میں اس کا بھی مینشن کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ کہا گیا تھا، یہ طے ہوا تھا کہ جسٹس منصور شاہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، قاضی صاحب خود بیٹھ گئے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے یہ ناانصافی کی بہت غلط مثالیں قائم ہو رہی ہیں. اس کا ادارے کو نقصان ہوگا، اس کا مسٹرسٹ ہوگا، پبلک ٹرسٹ خراب ہوگا، اور اس سپریم کورٹ کے ادارے سے ٹرسٹ ختم ہوگا. اور جس طرح قاضی صاحب سپریم کورٹ کو تقسیم کر رہے ہیں، جس طرح قاضی صاحب نے اس وقت انصاف کے نظام کے اوپر ایک بدنما قسم کی ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یا وہ چھٹی پہ چلے جائیں یا وہ ریزائن کر دیں تاکہ آگے آنے والی جو سپریم کورٹ ہے وہ بہتر فیصلے کر سکے. یہ ان کا اس طرح کے فیصلے کرنا، اس طرح اپنا خود کو اس میں بٹھانا،
اس کے باوجود کہ ان کے اوپر شدید اعتراض ہو چکا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ متعصب ہیں اور تعصب رکھتے ہیں، ان کو ان فیصلوں میں کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ ان کیسز کا اور ان اپلیکیشنز کا کو ڈیسائیڈ کیے بغیر آگے چلے جا رہے ہیں اور وہ غلط فیصلے کر کے ایک مثالیں قائم کر رہے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے. بالکل صحیح.